جلسے میں بیٹھنا نہیں آتا تو کھائے کو آتے. صدر جلسہ پیکر محبت سرچشمہ اخلاق و مروت حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ، کرم فرما حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، نقیب جلسہ برادر گرامی حضرت مولانا صادق صاحب، توتی چمنستان رضا بلبل باغ مدینہ، عندلیب چمن رسالت محترم المقام لائق صد احترام حضرت مولانا جاوید رضا صاحب قبلہ، اور آج کے اس بزم کے بھی دولہ اور کل جانے والی بارات کے بھی دولہ عزیزم ایاز صاحب قبلہ تاری، جملہ اہل منبر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے، جو رسم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہو. ایکو بند کر دو، بند کر دو، بہت نارمل سے ایکو رہنے دو، باقی بس آواز صاف آئے، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا دو، زیادہ نہیں. لیکن پہلے اس لیے ہوتا ہے پروگرام کہ ذکر خدا و رسول و ذکر صالحین کی برکت سے ایک تو ہونے والے نکاح میں برکتیں آ جائیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی مصیبت انہونی ہونے والی ہو، تقدیر معلق ہو ایسی جو منفی ہے، تو ذکر رسول کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے. اس لیے پہلے پروگرام کرنا یہ فعل نیک ہے. بعد میں بھی ہو سکتا ہے مگر پہلے اس لیے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے مولا تعالیٰ جن کی شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آنے والی دلہن کو ان کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جملہ اعزاء اقربا کے لیے باعث برکت بنائے، وہ اپنے قدم کے ساتھ برکتیں لے کر آئے، اور ان دونوں کے درمیان مولا تعالیٰ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت حضرت آدم و حوا کے درمیان تھی. آمین بولے زور سے ذرا. یہ تقریر کے شروع میں دعا دے رہا ہوں اور بعد میں بھی، اور جتنے بھی آئے سب نے یہی دعا کی. آپ لوگ آمین کہہ رہے ہیں. سوچیں جلسوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اخلاص للہیت کے ساتھ آمین کہہ رہا ہوگا، اس کی آمین لگے گی، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جلسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے دل کھول کر کے یہ پروگرام کیا بھی ہے. آپ جتنے بھی ہیں خدا کی قسم، اس میں سے آدھے بھی ہوتے نا تب بھی میرے لیے بہت سمانت تھے، چونکہ بات مجمع کی تعداد کی نہیں ہوتی ہے، بات تو حضور کی بات کی ہوتی ہے. مجمع کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا جتنے یہاں نظر آ رہے ہیں اس سے 1000 گنا تو وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہیں تو ہیں، بات ختم. حضور فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ایڈریس لکھ کے لے جاتے ہیں، میں ولیت کے سن آف، یہ سب لکھ کر کے لے جاتے ہیں، اور صبح بارگاہ خداوند میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس سے تو یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کی تعداد کتنی ہے، وہ روزی کیا استعمال کرتی ہیں، سوراخوں کی چوٹیوں کی تعداد وہ جانتا ہے. اس کا علم تو ایسا ہے کہ تری میں کوئی گوشہ نہیں اور خشکی میں کوئی حصہ نہیں جس کا علم میرے خدا کو نہ ہو. ساتوں زمین، ساتوں آسمان، عرش و کرسی، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پروردگار کے علم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی دور ہو جاتی ہو. سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے رات کہاں گزاری تم نے فرشتوں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نیم بہیڑا گئے تھے، ایسے ایسے پروگرام تھا. اللہ کہتا وہاں ہو کیا رہا تھا؟ یا اللہ تیرا ہی ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا. فرشتوں تم کیا کر رہے تھے وہاں؟ یا اللہ ہم تو ان کی ادائیں لکھ رہے تھے کہ وہ کتنے محظوظ ہو رہے تھے، کس طریقے سے وہ خوش ہو رہے تھے تیرا ذکر سن کے. اے فرشتوں وہ مانگ کیا رہے تھے؟
یا اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے یا اللہ دیکھی نہیں ہے, تیرے محبوب نے بتایا تھا انہوں نے مان لیا ہے. بغیر دیکھے مانا ہے, دیکھا نہیں ہے. فرشتوں اگر وہ دیکھ لیتے تو کہا یا اللہ پھر تو وہ اپنے بال بچوں کو ہی چھوڑ دیتے, سب کچھ چھوڑ دیتے بغیر دیکھے. اللہ کہتا ہے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. پوری طویل حدیث ہے, اس کا حصہ یہ ہے. رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جتنے بھی دل کے ساتھ سن رہے تھے, سنا رہے تھے, جا کہیں اور گئے تھے, آ گئے تھے, بیٹھ گئے تھے, دائیں بائیں ہو گئے تھے, مگر دل کے ساتھ وہ محفل کا حصہ تھے. گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تقریر شروع نہ ہوئی ہے, ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا 1 گھنٹہ لگ بھگ 40 منٹ کا ٹائم ہے. اب یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا تقریر آپ سے, آپ پریشان نہ ہو. بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے جاوید رضا صاحب, یہ بہت بہت بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ کے راجستھان ہی کے ہیں, ذرا فاصلہ زیادہ ہے لیکن پڑھتے بہت اچھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ سب بیدار تو ہیں نا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں شادی میں عطا فرمائے. جو کل نکاح ہونے والا ہے اس نکاح میں مولا وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت حاجرہ و سارہ کے درمیان عطا فرمائے. اس محبت کے سمندر کے چند چھینٹے دے دے میرے مولا جو محبت تو نے ہمارے پیارے نبی اور حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ و جملہ ازواج مطہرات کے درمیان عطا فرمائے. مولا اس محبت کے سمندر کی خیرات دے دے جو محبت تو نے مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ زہرا کے درمیان عطا فرمائے. آمین آمین بول دیں ذرا بلند آواز. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے مائک پہ کلمہ پڑھا, پورے ملک میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, آف لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, مائک پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وداؤٹ مائک بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنی ہمیں آزادی ہے. لیکن ایک دور وہ تھا جب اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے حق والے. جب آزادی ہے آج تو ہم پڑھتے نہیں, مسجدوں میں جاتے نہیں. ایک وہ دور تھا جب اعلانیہ اہل حق تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تبلیغ تو تبلیغ اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ دور کیسا دور تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے صحابہ میں اعلانیہ طور پہ حرم شریف میں آ کر کے سب کو دعوت توحید و رسالت دی تھی. لوگ ٹوٹ پڑے تھے, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. آپ کو اٹھا کر کے آپ کی فیملی والے گھر پہ لے گئے. بے ہوش تھے, کوئی بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہو, ہوش اس کو آتا ہے تو وہ اپنے اعضاء دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں مجھے زخم لگا ہے. اے ابو بکر تیرے عشق پہ قربان, ہوش بھی آیا تو زخموں کے بارے میں نہیں پوچھا, صرف اتنا پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے, رحمت للعالمین کا کیا حال ہے. انی تو ماں نے کہا بھی بیٹا اپنی حالت تو دیکھ. کہ ماں میری جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے, ان کی نگاہ پڑے گی نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہوں گا, خدا کے حبیب کے پاس لے کر کے چلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسی قربانیوں کا دور. تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو تمہیں ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گئی ہے نا, اس کی قدر کا احساس کرو, تم اس کی عظمت کو پہچانو. تم کم سے کم مسجدوں میں جا کر کے عبادت تو کیا کرو. ہمارے وہاں میں دیکھتا ہوں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہم اپنی پیشانی اس خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے, خدا کی قسم کتنی چاپلوسی کر لیں, کتنا ہی کچھ بھی کر لیں, یاد رکھو عزتیں نہیں ملیں گی. عزت دینے والی ذات اسی کی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہیں روزی دی تھی. عزت دینے والا وہی, اور اس کا وعدہ ہے کہ میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ گے تو عزت دوں گا تمہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. اور دیکھو کیسی کیسی قربانیاں. حضور طائف کے میدان میں گئے, وہاں جا کر کے لوگوں کو سمجھایا, ان کو بلایا, تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے نبی کی دعوت قبول کرتے. میں تو اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں, خود سے بھی کہتا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ادا کریں. لوگ بلاتے بھی ہیں, محبت سے نوازتے بھی ہیں, نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں, سفر خرچ بھی دیتے ہیں, ہر طریقے کا خیال کرتے ہیں. وہ کیسا دور تھا جب کوئی سننے والا نہیں تھا مگر پیغمبر سنا رہا تھا.
پتھر کو پگھلا کے رکھ دیا مصطفیٰ نے. تبلیغ کا اثر دھیرے دھیرے اسلام پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے. طائف والوں نے کیا کیا؟ اوباش گنڈوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، نوکیلے پتھر. میرے نبی کی طرف پتھر برسانے لگے وہ لوگ، اور اتنے زخم لگائے ہمارے آقا کو. نعلین شریفین، آپ کی جو جوتیاں شریف تھیں وہ خون سے بھر گئیں. باہر تشریف لائے، بستی کے باہر چشمے فلک رو رہی ہے. آسمان سے فرشتے حاضر ہو گئے. ایک فرشتہ جس کے انڈر میں اللہ نے پہاڑوں کا نظام دے رکھا ہے وہ حاضر ہوا اور کہتا آقا صرف جنبش کر دیں آپ اپنے ہونٹوں کو، اس بستی کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، یہ پوری بستی ختم ہو جائے گی. حضرت زید بن حارثہ کہتے میرا بڑا دل ٹوٹا اس دن. میں نے کہا ظالموں تمہیں بات نہیں ماننا تھی نہ مانتے. میرے نبی 70-80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ سے تمہاری بستی میں آئے، لیکن تم نے بات تو سننا دور کی بات اپنے اوباش گنڈوں کے ہاتھوں میں اس طرح کا ہمارے نبی کے ساتھ برتاؤ کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرفع یدی، حضور نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا، فرشتوں نے کہا آقا آپ ایک جملہ تو ان کے خلاف کہہ دیتے. مصطفیٰ کہتے ہیں محمد کسی کے لیے زحمت بن کے آیا ہی نہیں ہے، سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جو غار ہیرا میں جا کے روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر چھپ کے روتا تھا. اللہ اللہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے اللہ کا پیغمبر، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آ کر کے مکہ والوں نے جناب ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، جو چاہیں گے دے دیں گے، جس پریوار میں چاہیں گے شادی کر دی جائے گی، جو پوسٹ چاہیں گے منصب چاہیں گے ان کو دے دیا جائے گا. جناب ابو طالب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی بات رکھتے ہیں. میرے نبی نے آپ دیدہ ہو کر کے کہا تھا چچا جان ان کو جا کر کے بتا دو کہ میرے ایک ہاتھ پہ وہ چاند لا کر کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی محمد وہی کرے گا جو کر رہا ہے. اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، میرے نبی نے کہا تھا مکہ والوں میری بات نہیں سنتے، کوئی بات نہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا جب تم اپنے ہاتھوں سے مجھے خانہ کعبہ کی چابی بھی دو گے، جب اپنے ہاتھوں سے مجھے تسلیم کرو گے، مجھے مان لو گے. اے لوگوں وہ کیسی قسم پرسی کا دور تھا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہے، کتنی غربت و افلاح، کس قدر تنگ دستی کا دور، کیسا ظلم برداشت کر رہے تھے حق والے. ان کا نام جناب بلال ہے. دشمن آ کر کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہے، کہتا ہے بلال دامن چھوڑ دے. حضرت بلال کہتے ہیں زندگی تو چھوڑ سکتا ہوں، دامن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. بند کر دیتا ہے بوری میں، نام اس کا امیہ ہے جس کے آپ نوکر تھے، اور اوپر سے رسی دے دیتا ہے اوباش گنڈوں کو. وہ گلیوں میں ٹہلاتے گھماتے گھسیٹتے، بدن سے خون رسنے لگتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں. سینے پہ چڑھ کے امیہ کہتا ہے بلال اب تو نشہ اتر گیا ہوگا، جھاگ نکل رہے ہوتے، تھوڑا سا ہوش آتا تو کہتے امیہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی بلال کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے. وہی بلال خریدا ابو بکر صدیق نے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں عزت اگر چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. دیکھو بلال کو کس طرح سے عزت ملتی ہے. وہی بلال جو گھسیٹا جا رہا ہے، جو پیٹا جا رہا ہے، سماج میں کالا کلوٹا مانا جا رہا ہے،
ہے مگر نبی نے رنگ کا فرق مٹا دیا, نسلوں کا فرق مٹا دیا, گولے کارے کا فرق ختم کر دیا میرے نبی نے. ارے دنیا والوں, تمہاری نظر میں تو بلال کالا ہے مگر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا اجالا. اور وہی بلال جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے مؤذن بنایا. اب بلال آزان دیتے ہیں تو سب کے سب آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں. کیسی عزت, کیسی رسپیکٹ بلال کو ملی. اور اصل عزت تو تھی مگر عزت کا یہ نمونہ دیکھو, جب مکہ شریف فتح ہوا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا, سروں کی تعداد نظر آ رہی تھی. ہر صحابی منتظر تھا حضور ہم سے کہہ دیں آج آزان دینے کے لیے, چونکہ آج آزان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے دی جائے گی آزان. ہر کوئی منتظر ہے آقا مجھ سے کہیں. میرے آقا نے کہا میرا بلال کہاں ہے, بلال کو بلاؤ. اللہ اکبر. دنیا والوں دیکھو انصاف کسے کہتے ہیں, عزت دینا کسے کہتے ہیں. وہ بلال جس کی سماج میں کوئی ویلیو نہیں تھی, آج نبی بتا رہے ہیں عزت اس کی ہوگی جس کے دل میں خدا رسول کی محبت ہوگی. کہا بلال کدھر ہے تو, دوڑے دوڑے بلال آئے, آنکھوں میں آنسو اتر آئے. بلال کے کہا آقا اس قدر عزتوں سے نواز رہے ہیں. نبی نے مسکرا کے کہا بلال چڑھ جا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ نے کہا بلال میں کہہ رہا ہوں نا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. صرف 1,24,000 صحابہ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, عرش کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, آسمان کی مخلوق بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے, اور زمین بھی خوش ہو رہی ہے کہ بلال تجھے کتنی عزت مل رہی ہے. اور بلال بھی گویا کہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں, چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. عرض کیا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے آقا. حضور نے فرمایا بلال پوچھ کا پوچھنا چاہتا ہے میرے بلال زبان تو کھول. کہا آقا میں مکہ میں مدینے میں آزان دیتا تھا, سفر میں آزان دیتا تھا, جنگ بدر میں بھی آزان ہوئی, احد میں ہوئی, حنین میں ہوئی. آقا الگ الگ مواقع پر میں نے آزانیں دی. میرے آقا جب بھی آزان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج تو کعبے پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اب چہرہ کدھر کو کروں. تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا بلال چہرہ ہماری طرف کرتا جا اور آزان دیتا جا. اللہ اکبر. نبی نے یہ پیغام دے دیا دنیا والوں, نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ آمنہ کھلا. یہ بات بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو حضور کو ناپنے میں لگے رہتے ہیں, جو نبی کے میلاد کے حوالے سے جنہیں پریشانی ہوتی ہے. مگر سمجھے تو ہمارے رضا سمجھے, بریلی کے تاجدار سمجھے, امام اہل سنت سمجھے, سنیت کی جان امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور چومتے ہوئے کہا, لبوں کو چھومتے ہوئے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ. یہ پوری تقریر ابھی جاوید رضا ہمارے باسنی سے ماشاءاللہ, جاوید بھائی نے ایک سراقہ کا شعر پڑھا تھا تو میرا ذہن تبھی سے چینج ہوا. میں نے کہا میں سراقہ پہ ہی بولتا ہوں چونکہ وہ واقعہ اتنا زبردست ہے, سیرت ابن ہشام وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں. مگر میں وہاں تک بات لانے سے پہلے تھوڑا تمہید آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دور گزرتا گیا, اسلام کے دامن میں عمار بن یاسر آئے, حضرت بلال آئے, عامر بن فہیرہ آئے, بڑے بڑوں میں مردوں میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے.